مسجد اقصی، لاہور پر انڈیا کا اٹیک، وہ ساری چیزیں دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ اسی پیٹرن سے رونما ہونے جا رہی ہیں۔ اور 6 تاریخ کا چاند جو ہے وہ 6 ربیع الاول ہے۔ بہت ساری چیزیں شیطان آپ کے دلوں تک پہنچنے نہیں دے رہا۔ جاگ جائیں گے آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی ہیں، ناموس رسالت پر جان قربان کرنے والے ہیں، آپ جاگ جائیں گے، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے۔ چند باتیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، کوئی تمہید نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ 16 اگست 2024، آج سے 1 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی شہادت کی خبر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل رہے ہوتے ہیں، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہوں۔ زمین بہت گرم ہوتی، یہاں تک کہ سایہ پاؤں کے نیچے چھپ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جو شروع میں مجھے لگا کہ جون کا مہینہ ہوگا، لیکن میڈل ایسٹ ٹراپیکل ایریا ہے، سارا سال موسم گرم رہتا ہے۔ یہ پچھلے جمعے کی ویڈیو ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سایہ پاؤں کے نیچے چھپ رہا ہے۔ چلتے چلتے ہم ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں عمارتیں گر چکی ہوتی ہیں، کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ زمین پر ترتیب سے لگائے ہوئے 4 ستون ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رکتے ہیں اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رک جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسجد اقصی ہے، شہید ہو چکی ہے۔ میں غور کرتی ہوں تو واقعی مسجد اقصی کا سٹرکچر شہید ہوا ہوتا ہے۔ یہ کالا مینار ہے، اس کے ٹکڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو پلرز ہیں، یہ 4 پلرز بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا۔ اور خواب میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ پلرز 3rd ٹیمپل میں ری یوز کے لیے بچائے گئے ہیں۔ ان پلرز کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کالے رنگ کا پتھر ہوتا ہے ان کے اندر، اور باہر وہ کریم کلر کے ہوتے ہیں، اور وہ پتھر بڑا مسحور کن ہوتا ہے، کسی بھی دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ 26 رمضان المبارک، آسمان سے کچھ آئیکنز نیچے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ آئیکنز بلبلے کی طرح ایک شکل کے ہوتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک جیسے ہم ایپس بناتے ہیں، ان آئیکنز ڈیزائن ہوتے ہیں ہیومن انٹریکشن کے لیے، ویسے وہ پکٹوریل فارم میں ڈسکرپشن ہوتی ہے۔ بہت بڑے بڑے بلبلے ہوتے ہیں، شفاف، ان کے اوپر وہ تصویر بجلی کی کڑک کی ہوتی ہے، پانی کی قلت کی ہوتی ہے، زلزلہ ہے تو زمین کٹی ہوئی ہے، درمیان میں ایک لکیر گزر رہی ہے۔ اس طرح کے آئیکنز زمین کے اوپر اتر رہے ہوتے ہیں، اور خاموشی ہوتی ہے، اور میں دیکھ کے پریشان ہو رہی ہوتی ہوں، اور سارے آسمان سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہی، میں دور تک دیکھتی ہوں تو دور تک آسمان سے یہی اتر رہے ہوتے ہیں۔ مختلف جگہ پہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یعنی اگر پاکستان میں غذا کی قلت کا مجھے نظر آ رہا ہے، بجلی کی کڑک کا نظر آ رہا ہے، تو دوسری جگہ پہ کچھ اور ہے۔ یہ سارے اکٹھے نہیں اترتے، آہستہ آہستہ کر کے اترتے۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ اچانک انڈیا کی کرافٹ دیکھ کے میں کہتی ہوں یہ کرافٹ یہاں تک پہنچ گئی ہے، یہ کیا کر رہی ہے یہاں پہ؟ اس کو تو لائن آف کنٹرول پہ ہی ختم کر دینا چاہیے تھا آرمی کو۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ جنوب کی طرف سے، یعنی کراچی کی طرف سے شاید کچھ جہاز آتے ہیں، 2 جہاز ہوتے ہیں، وہ اس کرافٹ کا راستہ کاٹ دیتے ہیں، اور یہ کرافٹ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ کرافٹ جو ہوتی ہے یہ ہیلی کاپٹر نما ہوتی ہے، اور وہ جہاز جو ہوتے ہیں وہ میراج ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کو ٹرن لینے میں بھی تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ یہ کرافٹ جس ایریا پہ اٹیک کرتی ہے وہ لاہور ہے۔ کوشش کی ہے کہ لوکل ٹولز کو یوز کر کے میں آپ کو وہ سب کچھ دکھا دوں جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ فیملی ممبرز ہوتے ہیں، گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں وہ ٹیمپرری ہوتا ہے یا پرماننٹ ہوتا ہے، اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن رابطہ منقطع ہو جاتا ہے کسی صورت۔ پھر میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میری والدہ بڑی مشکل سے سانس لے رہی ہوتی ہیں، بیمار ہوتی، میں ان کے پاس تیمارداری کے لیے بیٹھی ہوتی ہوں، اٹھ کے بیٹھتی ہیں، پھر لیٹ جاتی ہیں، اور میں دعا کر رہی ہوتی ہوں یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما۔ وہ چارپائی جس پہ بیٹھتی ہیں، لیٹتی ہیں، اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، پھر لیٹ جاتی ہیں، پریشانی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں، تو وہ چارپائی اس کا سہانہ جو ہے قبلے کی طرف ہوتا ہے، یعنی مغرب کی طرف، اور اس کی پائنتی مشرق کی طرف ہوتی ہے۔ جس بیڈ پہ امی سوتی ہیں اس کی ایسی ہی سمت ہے۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ چھت کے کونے پہ ایک پلین تختہ ہوتا ہے، اس کے اوپر امی لیٹ جاتی ہے، اور اپنا رخ جس طرح قبر میں لیٹنے کے لیے منہ بھی دائیں سائڈ کی طرف ہوتا ہے اور دائیں سائڈ پہ قبلہ ہوتا ہے، اس طرح امی اس سمت میں لیٹ جاتی ہیں، اور ایک بہت موٹی گرے کلر کی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیتی ہیں، اور کہتی ہیں اب مجھے کوئی نہ جگائے۔ یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ بیت کے وقت اگر میں ہوئی تو ان سے ضرور ملوں گی، نہ ہوئی تو دعا کرتی۔ اس ساری سچویشن سے اٹھتی ہوں، جب میں اٹھتی ہوں پھر میں مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوتی ہوں، آسمان پہ دیکھتی ہوں تو آسمان پہ 6 تاریخ کا چاند ہوتا ہے۔ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، اگلے ہی لمحے چاند لرزنا شروع کر دیتا ہے، وائبریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں ہوتی میں چاند کو دیکھ سکوں،
اور میں نظریں جھکا لیتی ہوں یا سجدے میں پڑ جاتی ہوں، اس سے آگے مجھے خواب نہیں یاد۔ اس کے بعد ایک اور خواب، جب 6 ذوالحج گزر گئی اس کے بمشکل چند دن بعد ایک خواب آیا۔ اس میں دیکھتی ہوں کہ ایسے ہی دوبارہ سے وہی خواب ہے۔ امی بیٹھتی ہیں، اٹھتی ہیں، پھر بیٹھتی ہیں، پھر لیٹ جاتی ہیں، اوپر سے انڈیا کا جہاز آتا ہے۔ میں کہتی ہوں یہ تو وہی آواز لگ رہی ہے، وہی کرافٹ کی آواز ہے، لیکن میں اس کی طرف دھیان نہیں دیتی، میں امی کی طرف ہی توجہ رکھتی ہوں۔ پھر امی اٹھتی ہیں خود ہی، پھر اس تختے پہ جا کے لیٹ جاتی ہیں، اور تختہ زمین پہ ہوتا ہے اور میں اوپر ہوتی ہوں۔ اس طرح میں اندازہ لگاتی ہوں کہ شاید وہ قبر ہے ان کا لیٹنا، اور میں اٹھتی ہوں تو پھر چاند وہی 6 تاریخ کا ہوتا ہے۔ پھر میں خواب میں اٹھ جاتی ہوں، اٹھتی ہوں تو اوپر سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مجھے آواز لگاتے ہیں کہ اس خواب کی مناتی کر دو۔ میں جاتی ہوں گلی میں، ادھر ادھر ہر طرف جاتی ہوں، اونچی آواز سے لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مجھے وہ خواب دوبارہ سے آیا ہے اور وہ پورا ہونے والا ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تمہید تو نہیں ہے۔ یہ معاملات بالکل اسی پیٹرن سے، اسی ترتیب سے کچھ رونما ہو چکے ہیں، جو آئیکنز وغیرہ اتر رہے ہوتے ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سے آئیکنز رہ گئے ہیں۔ ہاں لیکن وہ جو چیزیں جس پیٹرن سے میں نے پہلے بتا چکی ہوں، میں مسجد اقصیٰ، لاہور پہ انڈیا کا اٹیک، وہ ساری چیزیں دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ اسی پیٹرن سے رونما ہونے جا رہی ہیں۔ اور 6 تاریخ کا چاند جو ہے وہ 6 ربیع الاول ہے۔ سوری ٹو ٹیل یو، 6 ربیع الاول کی رات جو ہے وہ 30 اگست ہے، کیونکہ وہ چاند میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے تو وہ میرے ملک کا ہی چاند کی تاریخ لی جائے گی۔ تو میرے ملک کی جو ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے وہ 30 تاریخ کی رات ہے، اور 31 تاریخ کا دن جو ہے وہ 6 تاریخ کا دن ہے۔ میں صرف وہی بات کر رہی ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کسی قوم پر عذاب نہیں اترتا جب تک کہ اس قوم کو خبردار نہ کر دیا جائے۔ حجت تمام ہو چکی ہے، آپ کو سختی اور نرمی دونوں لہجوں میں خبردار کر دیا گیا ہے۔ یہ خلافت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قائم ہوئی ہے، اب اس کو امپلیمنٹ کروانا بھی اللہ کا کام ہے۔ جیسے حکم ملتا ہے میں آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں، نشانیاں بھی آپ تک کھول کھول کر بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فہم میں، آپ کے دلوں میں وہ بات ڈال دے جو اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ دجالی دور ہے، اور نو ڈاؤٹ آپ سب لوگ مسلمان ہیں، لیکن دجال کے اثر کی وجہ سے بہت ساری چیزیں شیطان آپ کے دلوں تک پہنچنے نہیں دے رہا۔ جاگ جائیں گے آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی ہیں، ناموس رسالت پر جان قربان کرنے والے ہیں، آپ جاگ جائیں گے، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ 6 ذوالحج کے لحاظ سے اس واقعہ کا رونما ہونا یا نہ ہونا، یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ میرا کام خبر دینا تھا۔ ممکن ہے مجھ سے کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی چوک ہو گئی ہو میسج کو پہنچانے میں، جس کی وجہ سے، یا ممکن ہے کسی کی دعا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہو، ڈیلے ہو گیا ہو، یا ممکن ہے کہ میرا وہ اعلان کرنا میری والدہ تک پہنچ چکا تھا اور میری والدہ کی دل آزاری ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی ہو۔ بہت ساری ممکنات ہیں جس میں انسان بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ میری کوتاہیوں کو، میری غلطیوں کو، میسج کو پہنچانے میں لاپرواہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اس دوران یا اس سے پہلے بھی قاسم بھائی کے لحاظ سے جو میں میسج آپ کو پہنچا رہی ہوں، جو چیزیں انریویلڈ ہیں، اویس بھائی کے بارے میں جو چیزیں انریویلڈ ہیں پہنچ رہی ہیں آپ تک، ان چیزوں میں جس نے بھی مجھے یا میری والدہ کو برے القابات سے نوازا ہے یا برا بھلا کہا ہے، میں ان سب کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے درگزر کرے، کیونکہ ابھی آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، ابھی آپ دجال کے اثر میں ہیں، آپ جاگ جائیں گے۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ تو جانتا ہے کہ خاکسار کبھی یہ نہیں چاہتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی امتی جہنم میں جائے صرف میری ذات کی وجہ سے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر چکی ہوں، اس لیے نہیں کہ ان میں برائی اور پریویل کرے، بلکہ اس لیے جو گناہ ہوتے ہیں یہ اللہ سے دور کرتے جاتے ہیں انسان کو۔ ہو سکتا ہے میرے معاف کرنے سے ایک بوجھ کم ہو تو کسی کا دل نیکی کی طرف مائل ہو جائے، اور اگر وہ 1 قدم نیکی کی طرف بڑھائے گا تو یا رب تیرا وعدہ ہے کہ تو اس کی طرف 2 قدم بڑھائے گا۔
وہ چل کر آئے گا، تو دوڑتا ہوا اس کی طرف آئے گا۔ تو اس امید پر میں نے تمام ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے جنہوں نے انجانے میں مجھے برا بھلا کہا، مجھ سے برا سلوک کیا۔ تو بھی ان کو معاف کر دے اور راہ راست پر لے آ۔ وہ جہنم جس میں تو جلائے گا وہ بہت دردناک ہے۔ اور یہ امت، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کے وقت بھی جب فرشتہ آیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کیا کہ امتی، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ یا رب، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق پہنچانے میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ تو بھی ہمیں ویسا امتی بنا دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے میں ہم میں کوئی کمی یا کوتاہی نہ رہ جائے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا امتی بنا دے۔ آمین یا رحمان۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔